السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم نے یہی والا ٹاپک پڑھ لیا ہے، اللہ پڑھ لیا، الہ کے اوپر سرسری تھی، جس قدر ممکن ہوا اس کو دیکھ لیا اور زیادہ گہرائی میں نہیں گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے خر پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے دو نشستیں یا ایک نشست اور کی، جس کے اندر ہم نے پڑھا اور کے بعد کیا پڑھا تھا، مساوات، سین واو یا اس سے پہلے کچھ پڑھا تھا، دیکھتے ہیں سین واو یا، دیکھتے ہیں، ہاں جی سین واو یا ہم نے پڑھا۔ اچھا جی، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کون سا لفظ تھا دیکھ لیتے ہیں، سین واو یا کے علاوہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کوئی اور ورڈ تو نہیں تھا جو ہم نے پڑھ لیا، تو اس کو ہم ڈبل چیک کر رہے ہیں۔ ہم نے غین یا با پڑھا، حمزہ تا رو، کاف سین رو، یہ پڑھنے جا رہے ہیں جی۔ کاف سین رو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیا یا نہیں پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو ہم اس کو ابھی شروع کر دیں گے لغت سے۔ ابھی ہم عین میم رو، بیچ میں ایک آ گئی تھی نشست، اس کو ہم کور کر کے ہٹیں، تو اب ہے کاف سین رو، کاف سین رو نہیں تھا، تو اس سے اگلی نشست پہ جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں غیب، وجود، عدم، پتہ نہیں ہم نے پڑھ لیا ہے میرا خیال ہے عدم بھی، ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں، ہاں عدم بھی نہیں تھا، عدم نہیں تھا، تو اس کا اپروپریٹ ورڈ کون سا ہو سکتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگلا روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، صوبارہ، اس کی جانب چل رہا ہے۔ 103 مقامات پر یہ روٹ ورڈ قرآن پاک کے اندر یوز ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ الصبر کے معنی ہیں کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا، چنانچہ صبرت کے معنی ہوں گے میں نے جانور کو کھلائے بغیر باندھ رکھا، صبرت فلانا میں نے اسے زبردستی قسم کھلائی، لہذا الصبر کے معنی ہوئے عقل و شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا۔ صبر ایک عام لفظ ہے جو مختلف مواقع استعمال کے اعتبار سے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، چنانچہ کسی مصیبت پر نفس کو روک رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ جزعن ضد ہے، اور جنگ میں نفس کو روک رکھنے کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ اس کی ضد جبن یعنی بزدلی ہے۔ یہی صبر اگر کسی پریشان کن حادثے کو برداشت کرنے کی صورت میں ہو تو اسے رحب الصدر کشادہ کہتے ہیں، جس کی ضد ضجر، اگر کسی بات کو روک رکھے تو اسے کتمان کہتے ہیں، اس کی ضد مذل ہو کر راز فاش کر دینا ہے۔ قرآن پاک نے ان تمام صفات کو صبر کے لفظ سے یاد کیا ہے، چنانچہ فرمایا سختی اور تکلیف کے وقت ثابت قدم رہیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور روزہ کو صبر کہا گیا ہے کیونکہ یہ بھی ضبط نفس کی ایک قسم ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيَا شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَرَّصْ، ماہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے سینے سے بغض کو نکال ڈالتے ہیں۔
13-14 پڑھنا. اور آیت کریمہ ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. یہ آتش جہنم، یہ آتش یعنی جہنم کی کیسی برداشت رکھنے والے ہیں. کی تفسیر میں ابو عبیدہ نے کہا ہے لغت کہ لغت میں صبر کے معنی جرت بھی آتے ہیں، جیسا کہ ایک اعرابی نے اپنے خصیم سے کہا ما اصبرک علی اللہ، کہ تم خدا پر کتنے جری ہو. لیکن یہاں مجاز بصورت حقیقت ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو نے گناہ پر جرت کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیسے برداشت کیا. اور جان لو، اور جن لوگوں نے اس کے معنی ما القاہم علی النار یا ما اعلم بعمل اہل النار کیے ہیں، تو اس کا بھی یہی مفہوم ہے. کیونکہ کبھی صبر کے ساتھ وہ شخص بھی متصف ہوتا ہے جو در حقیقت تو صابر نہ ہو، لیکن بظاہر دیکھنے میں صابر نظر آتا ہو. لہذا اس موقع پر سوائے تعجب کا استعمال مخلوق کے لحاظ سے ہے، نہ کہ باری تعالیٰ کے لحاظ سے. اور آیت کریمہ ہے ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو کے معنی ہے کہ عبادت الہی پر اپنے آپ کو روک کر رکھو اور خواہشات نفسانی کے خلاف جہاد کرو. اور آیت کریمہ ہے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو میں اصبر کے معنی مشقت کے ساتھ صبر کرنے کے ہیں. اور آیت کریمہ ہے کے معنی یہ ہیں کہ رضائے الہی پر حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، اس کے بدلے انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے. اور آیت ہے اچھا صبر یا وہی خوب ہے. میں صبر کا حکم اس کی تلقین ہے. الصبور صبر پر قدرت رکھنے والا. صبار کے معنی تکلیف اور مجاہدے سے صبر کرنے والے کے ہیں. قرآن پاک میں ہے فی ذلک لکل صبار شکور، اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں. اور چونکہ انتظار میں صبر لازم ہے، بلکہ یہ صبر ہی ایک قسم ہے، اس لیے کبھی صبر کا لفظ بول کر انتظار کے معنی مراد لے لیے جاتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں ہے تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں کیے رہو، یعنی کفار پر خدا کے حکم کا انتظام کیجیے. جزاک اللہ.